اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایک طرف سے علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب رحلت فرما گئے ہیں، دوسری طرف سے گزشتہ کل علامہ سید صدر حسین نجفی صاحب کی برسی بھی تھی. میں نے موقع غنیمت جان کے سوچا کہ آج علماء کی خدمت کی طرف توجہ دلاؤں گا. یہ نقطہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پھر 12ویں امام کے سلسلے کو غیبت کے ذریعے آگے بڑھایا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تشخیص دیں. اس میں کسی قسم کی ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں نظر آتی کہ ہم غیبت کے زمانے میں، یہ ہمارے ایمان کا ایک یقینی حصہ ہے. اب دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا جیسے ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ حضور اکرم کے وصال کے بعد امت کو چھوڑ دیا گیا کہ جو راستہ اختیار کریں، نتیجہ آپ کے سامنے. دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ غیبت کے زمانے میں تمہارے امام تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، لیکن ظاہر میں تمہارے لیے وہ افراد حجت ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی، رسول اکرم کی احادیث کو بیان کرتے رہیں گے اور دین کی وضاحت دیتے رہیں گے. خود 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لامر مولاہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا. تم میں سے من کان من الفقہاء، وہ جو کہ فقہ یعنی دین کی گہری معلومات رکھنا. ہم اس کو پی ایچ ڈی کا نام دیتے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی فقہ سے بہت نیچے درجے کی چیز ہے. فقہ پی ایچ ڈی سے بہت آگے کی بات ہے، اس لیے کہ پی ایچ ڈی ایک خاص عنوان پر کیا جاتا ہے، اور جو فقہ میں آگے بڑھتا ہے، تفقہ کرتا ہے اور اجتہاد کے درجے پر جاتا ہے، اسے کئی علوم پر احاطہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان تمام علوم پر احاطہ حاصل کرنے کے بعد قرآن اور سنت سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. بہت چھوٹا سا مسئلہ، اب وہ کرپٹو کرنسی آ رہا ہے. کرپٹو کرنسی کیا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہی پیسے خریدنے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہی پیسے بیچنے ہیں، نہ ہاتھ میں کوئی سکہ آنا ہے، نہ ہاتھ میں کوئی، جیسے کریڈٹ کارڈ تھا. اب کریڈٹ کارڈ سے بڑھ کے ہمیں احادیث میں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ملتی. اب ہم کیا کریں؟ جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ خانہ کعبہ تو نیچے کی طرف ہے، قبلہ کیسے رکھا جائے؟ الکوہل ایک وہ ہے جو نشہ لاتا ہے، ایک وہ ہے جو نشہ نہیں لاتا. انسان کی چمڑی کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا انجیکشن لگانے سے پہلے. ایسے میں آپ کو 1000 مثالیں دے سکتا ہوں. جو صاحب اولاد نہیں ہو سک رہے، آیا وہ مصنوعی طریقے سے حمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر بڑھا سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، تو اس کی شرائط کیا ہیں، کن اصولوں پر اسے، یعنی
جیسے ہی آپ اس پہ سوچنا شروع کریں گے آپ کو 1000 سے زیادہ چیزیں نظر آئیں گی جو آج کے زمانے کی ضروریات ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اہل سنت نے کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اسی وجہ سے غامدی جیسے لوگ نکلے اور انہوں نے دوسری باتیں شروع کر دی۔ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے سے کھلا ہوا ہے، اور 11 کے 11 اماموں نے اپنے اصحاب کو اجتہاد کا طریقہ سکھایا۔ حتیٰ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے تربیت شدہ شاگردوں سے کہتے ہیں اجلس فی المسجد و افتے۔ مولا مدینہ میں تشریف فرماتے، کوفے والے اس وقت کیا کر رہے ہوتے، یا مثلا سامرہ والے اس وقت کیا کر رہے ہوتے، یا نشاپور والے کیا کر رہے ہوتے؟ تو یہ مولا ائمہ معصومین تربیت دے کر بھیجا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 11 کے 11 اماموں میں رہا، اور 12 امام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی اپنے زمانے میں جو غیبت صغریٰ تھی ہدایت کا کام کیا۔ یعنی ہمارے ہاں علماء دین کا ایک خاص مقام ہے، اور یہ میرا وظیفہ ہے کہ علماء دین کے مقام کو بیان کر کے آج کے زمانے میں جو علماء خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ اندھی میں چیزیں نہیں چل رہی ہیں، یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں۔ اور معصومین علیہ چھٹے امام علیہ السلام کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جہاں سائنس کی اتنی باتیں سکھائیں، قرآن کی تفسیر سکھائی، حدیث سمجھنے کا طریقہ سکھایا، اور خاص معصومین کے اصحاب آتے تھے کبھی حج کے موقع پر، کبھی دوسرے موقع پر، اور آ کر رہنمائی لیتے تھے کہ اب یہ نئی مشکل آئی ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ سکھائیے۔ اس طرح سے علوم کے دروازے کھلتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ آج میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مکتب تشیع میں آج کے زمانے کے مسائل کے حل بہت زیادہ عقل سے نزدیک ہیں بنسبت دوسرے مسالک کے۔ دوسرے مسلک کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 17 سال خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ قبول کرے انشاءاللہ تعالی مستعان۔ ایک مسئلہ ایک مکتب والے سے پوچھا گیا، اس نے ایک جواب دیا، دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، چوتھے نے پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں حدیث سمجھ آتی ہے ویسے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ معصومین نے بتایا کہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر، زمان اور مکان کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ قرآن اور حدیث کی تشریح کریں۔ آج 2500 سے زیادہ تفسیر اور ترجمے قرآن مجید کے موجود ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اگر ہم آپ سے کہہ دیں جناب جائیے حدیث پڑھیے، جو ایک ہم مسئلہ ہمارے اندر بھی اس وقت آیا ہوا ہے جس کو غیر مقلدہ کہتے ہیں، اور تھوڑا اس کو ہوا دی جا رہی اخباریت کو، ہمارا سوال یہ اخباریت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بنسبت بالکل انسان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام انسان ترجمے والی حدیث بھی سمجھ سکتا ہے یا اسے سمجھانا پڑتا ہے؟ بھئی جس کی جو فیلڈ نہیں وہ کیسے کرے؟ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو تربیت کی، 12ویں امام علیہ السلام نے اپنے نائبوں کی تربیت کی، اور اس کے بعد زمانہ غیبت جب شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر تمہارے امور پر ہوگی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن غیبت کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے علماء پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ دین کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ عام انسان امام زمانہ تک اپروچ نہیں کر سکتا، یہ بات واضح، خاص انسان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو امام علیہ السلام جس سے چاہے رابطہ کریں، ان کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے صاحب اختیار بندے ہیں۔ تو اب عوام کو چھوڑ دیا جائے جو کرو، تو دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، یا نہیں، عوام کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے۔ ابھی ایک سوال راستے میں آ رہا تھا، کسی نے کسی ملک سے پوچھا کہ میرا بیٹا کمپیوٹر کے پروگرامنگ میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، لوگوں کے اسکول کالج کے کام آتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ وہ ایگزام کے لیے کام آتے ہیں کیا نہیں آتے، میرے بیٹے کو بہت اچھے پیسے ملتے ہیں کہ آپ یہ کام کر ڈالیں، آیا شرن جائز ہے یا نہیں؟ دیکھ لیجئے
زمانہ ہے، تقاضے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ کورونا میں یہ کام کیا جا سکتا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خوبصورتی ہے، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا حسن ہے کہ کسی بھی سوال کے جواب سے منع نہیں کیا، لیکن وقت لگ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم سوال بھیجتے ہیں ہفتہ، 10 دن، 15 دن، بعض مرتبہ مہینہ، کیوں؟ اب مرجع تقلید صاحب پھر سے چیزوں کو دیکھنے کے، اس سوال کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث۔ تو مراجع تقلید جو سوال و جواب دیتے ہیں، سوال کے جواب دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، وہ ذمہ دار ہیں کہ قرآن اور حدیث سے بات کو ثابت کریں۔ ہاں، زمانے کے تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، ویکسین آ رہا ہے کورونا کا، لگایا جانا چاہیے یا نہیں لگایا جانا چاہیے، یہ مراجع تقلید خود اپنے حساب سے قرآن اور حدیث سے کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ غیبت کے زمانے میں مراجع عظام اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور یہ علماء کا کام ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات انجام دی ہیں، ٹھیک ہے پاکستان میں ان کے اثرات بہت زیادہ نہیں ہیں، ہندوستان میں بہت اثرات ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ جو خدمات انجام دی ہیں، آج ان خدمات کی وجہ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، مکتب بنائے، تنظیم المکاتب بنایا، یہاں پر علامہ آیت اللہ رضی جعفر صاحب نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک سسٹم بنا دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر اپنے بچوں کو بچپن سے دین سے آشنا نہ کروایا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ میرے مولا فرماتے ہیں بچپن میں جو سکھایا گیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، بڑے ہونے کے بعد تو پانی پہ لکھے ہوئے نشانات ہیں جو فوراً مٹ جاتے ہیں۔ کتنوں کے بچے جا رہے ہیں مدرسے، کتنوں کے بچوں نے مکتب پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، نماز، روزہ، اخلاق، معصومین کی زندگی، یہ ساری ذمہ داری ایک سیٹ اپ کی ہے وہ علماء۔ علماء کا کام الحمدللہ اس حد تک آگے بڑھا کہ انقلاب کے بعد الحمدللہ رب العالمین علماء نے عملی طور پر سیاست میں بھی پیر رکھا، اور آج دنیا حیران ہے کہ یہ کس طرح سے سیاست میں اتنے آگے نکل گئے کہ آج امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس وقت مثال ایران کی، عراق کی، شام کی، لبنان کی، 4 زندہ مثالیں ہیں جہاں پر علماء نے سسٹمز کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آگے بڑھایا۔ عراق میں آیت اللہ سیستانی نے بہت صاف کہہ دیا، کسی امریکی پریسیڈنٹ کو ملنا تھا کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے، تو آقا نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی چلو تھوڑا تیار ہو جائیں، پریسیڈنٹ امریکہ آ رہا ہے، کیوں؟ میں علمی کاموں میں مصروف ہوں، میں لوگوں کے مسائل کو دیکھنے میں۔ آیت العظمہ حافظ بشیر صاحب اپنی جگہ پر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، دوسرے مراجع کرام، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، صرف مثال دے رہا ہوں۔ داعش جیسا مسئلہ عراق پر آیا، مسلط ہوا، آیت العظمہ سیستانی اور آیت العظمہ حافظ بشیر، آیت الحکیم، آیت اللہ اسحاق فیاض، سب نے حکم دیا کہ جان کی قربانی دو اور ان کو نکالو۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر خود عراقی عوام کہتی ہے کہ اگر مراجع تقلید نے حکم نہ دیا ہوتا تو آج عراق پر داعش کی حکومت ہوتی۔ 11ویں امام علیہ السلام کے حرم پہ جو دھماکے ہوئے، جو مسائل ہوئے، تو جہاں دین سکھانے کا کام تھا وہاں پر سیاسی امور بھی ہاتھ میں لیے، بہترین طریقے سے ہاتھ میں لیے، اور آج ہم مکتب تشیع کے فالوورز الحمدللہ رب العالمین سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمارے امام ہماری مدد کر رہے ہیں۔ وہ ڈرون کا گرانا، وہ عجیب و غریب طریقے سے دشمنوں کو ختم کرنا، ٹھیک ہے ہمارے بھی نقصانات ہوئے، ہمارے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں، اب اتنے بڑے سائنٹسٹ کی شہادت واقع ہو گئی، یہ راستہ شہادت کا راستہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا مکتب سے ہٹ کر اگر آپ آگے بڑھیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے شیعوں کو بھی یہی پیغام ہے، مکتب سے ہٹ کر آگے بڑھیں گے آپ نہ مکتب میں رہیں گے، نہ ملک کے رہیں گے، نہ اپنی زندگی کے رہیں گے، مرتے وقت تڑپیں گے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے مکتب کو فالو کریں، علماء کے پیچھے چلیں،
صفدر حسین نجفی، علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ، کتابوں ترجمے آپ دیکھیں گے، بہت سے ترجمے، ذیشان صاحب بہت سی کتابوں کے ترجمے، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے باقاعدہ پاکستان میں مدارس کی ایک چین بنا دی، یورپ میں مدارس کی چین بنا دی۔ کیوں مدرسے ضروری ہیں؟ آج ہم نے مدرسوں کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی ہے، لیکن مدرسے ہماری بنیاد ہیں۔ مت دیکھیے کہ کراچی ہے تو چلو علماء فراوان ہیں، گاؤں گاؤں، کریا کریا، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، حتیٰ پنجاب، کے پی کے، ہم جاتے ہیں، جانتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جنازہ پڑھانے والا شیعہ نہیں تھا، نکاح پڑھانے والا شیعہ عالم نہیں تھا۔ یہ تو مدرسوں میں پڑھ پڑھ کے علماء نے ایسے مبلغ تیار کیے کہ اب الحمدللہ جنازہ بھی مکتب تشیع کے حساب سے ہوتا ہے، نکاح بھی مکتب تشیع کے حساب سے ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت۔ اور میں صاحبان ثروت سے درخواست کروں گا کہ اپنے مال کو بینک میں رکھ کر خوش مت ہوئیے، اس لیے کہ بینک میں رکھا ہوا مال سڑتا رہے گا، اگر دین کے لیے اگر آپ نے مال خرچ کیا یہ پکتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اس کی تربیت میں کرتا ہوں، اسے پکاتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے مولا کائنات سے کہ علی تم جو یمن تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایک انسان بھی اللہ کا بندہ بن گیا تو زمین پہ جہاں جہاں سورج چمکتا یہ سارا سونا بن جائے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، اس سے بہتر ہے کہ ایک انسان کو دین کی تبلیغ کی طرف اور دین کی طرف لے آؤ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، علماء اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں امام جماعت کی تنخواہ 7,000 روپے، 8,000 روپے، بھائی اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا گھرانہ ہے، بیمار ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سب ہم پر آتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ غیبت کے زمانے میں اگر ہم نے علماء کی بیکنگ نہیں کی، علماء کو سپورٹ نہیں کیا، تو جہاں پر ہمارے بچے دوسروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، جہاں پر ہمارے بچے ہمارے دین کے بجائے اور سیکھنا تو ہے، اس نے کچھ اور سیکھ لے گا، وہاں پر سیاسی نظام میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ علماء کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن سیاسی نظام میں لوگوں کو نو ہاؤ دینا، لوگوں کو گائیڈ کرنا علماء کا کام ہے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ 3 شخصیتیں جو پاکستان میں بہترین خدمات انجام دے رہی ہیں، آیت اللہ محسن نجفی صاحب، آیت اللہ حافظ ریاض صاحب اور آیت اللہ ساجد نقوی صاحب، تینوں اپنے اپنے میدانوں میں مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہونے والے مسائل، واقعات، مدرسوں پہ ہونے والے حملے، مدرسوں کو کنٹرول کرنے والی چیزیں، یہ ہمیں یہاں پتہ نہیں چلتی ہیں، اخبارات میں بھی زیادہ نہیں آتا۔ یہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، ہمارے قاضی نیاز صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھیے، ایک علماء کو سپورٹ کیجیے۔ علماء معصوم نہیں ہوتے ہیں، علماء بھی انسان ہوتے ہیں، اگر غلطی کریں آپ گائیڈ کیجئے، پرچی لکھ کے بھیج دیجئے، کسی کے ذریعے عزت سے احترام بھیج دیجئے کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں، یہ چیز آپ کی اچھی نہیں ہے، اس کو ذرا آپ اصلاح کر دیجئے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ اگر ہم اپنے علماء کے ان مسائل کو نظر میں رکھ کر کہیں گے نہیں بس علماء کسی قابل نہیں، کون سی چیز ایسی ہے جس میں لوگ اچھے اور برے نہیں ہوتے؟ ڈاکٹرز آپ دیکھ لیجئے، کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو وہ حرام کے کام کروا رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزنس میں آگے بڑھے ہوئے، لیکن ان کے تو ہر فیلڈ میں اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ چند بروں کی وجہ سے سب کو برا کہنا، سب کو ریجیکٹ کرنا، سب کو منع کرنا۔ آپ کے مکتب پر تو پاکستان میں اندر سے بھی حملے، میں عرض کرتا ہوں، باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ علماء کرام کی الحمدللہ اور بہت سے ذاکروں کی محنت اور مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے محلے کے علماء، مجھے پتہ ہے آپ الگ الگ علاقوں سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، جہاں جہاں کے ہیں وہاں کے علماء کا ہاتھ مضبوط کیجئے، معصوم مت سمجھیے، لیکن اس وقت انہوں نے قربانی دی ہے
الحمدللہ ایک بڑی تعداد حوزہ علمیہ قم میں، حوزہ علمیہ نجف میں، مشہد میں، اصفہان میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ اچھا فیوچر اس وقت ہوگا کہ جب علماء اور عوام ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مکتب کا دفاع کریں گے۔ اگر علماء ایک راستہ اپنا لیں، عوام دوسرا راستہ اپنا لیں، تو نقصانات بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے امتحان غیبت کے زمانے میں، اگر ہم نے غیبت کے زمانے میں اپنا وظیفہ پورا کر لیا، پھر نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے کہتے ہیں خدا را کورونا ہے، پچھلے دفعہ ہاتھ جوڑ کے بھی درخواست کی، احتیاط کیجئے، خیال کیجئے۔ آپ احتیاط کریں، خیال کریں، اس کے بعد بھی اگر مجھے کسی نے کہا مولانا اتنی تو احتیاط کی پھر بھی کورونا ہو گیا، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پرسنٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو نتیجے کا ہم پر کبھی بھی وہ نہیں دیا، اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے سعی کرنا، اللہ کا کام ہے نتیجہ دینا، تاکہ ہم نقصانات سے، مشکلات سے بچ سکیں۔ اس لیے درخواست کروں گا خدا را دین کی مضبوطی کے لیے خرچ کریں۔ خمس جو رکھا گیا ہے اس میں سہم امام ہے ہی دین کی مضبوطی کے لیے۔ یہ الگ بات ہے، معذرت کے ساتھ ایک الگ بات ہے کہ اب ٹرینڈ چل چکا ہے کہ سہم امام جو ہے وہ غیر سیدوں کی مدد کے لیے کر دو، اور سہم سادات جو سادات کی مدد کر۔ سہم سادات تو یقیناً سادات کی مدد کے لیے، جن آپ کو اطمینان ہو سید ہے اور ضرورت مند ہے، حرام کام میں استعمال نہیں کرے گا، آپ اس کی مدد کریں۔ لیکن سہم امام دقیقاً دینی مدارس، دین کی مضبوطی کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ علماء کو مانگنا نہ پڑے، علماء کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ظاہراً آیت اللہ حکیم آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقاموں کے واقعہ ہے کہ کویت کے ایک صاحب آتے تھے، وہ خمس لے کر آ کے آقا کے ہاتھ میں دیتے تھے، آقا قبول کر لیتے۔ نیا بینک کا سسٹم ہوا، حوالے کا سسٹم ہوا، وہ چیک لے کر آئے، اس نے آقا صاحب کو دے دیا۔ آقا صاحب نے کہا کہ اس کا کیا کرنا ہوگا؟ کہا آقا کسی کو بینک میں بھیج کے منگوا لیں۔ آقا صاحب نے کہا خمس لیا نہیں دیا جاتا، خمس دیا جاتا ہے۔ میں بینک سے جا کر کسی سے منگواؤں یہ مجھے صحیح نہیں لگتا، آپ کو دینا ہے تو آپ لا کر دے دیجئے گا، تاکہ دین کا کام۔ اہل سنت کے علماء انقلاب کے بعد جب ایران آئے تھے تو انہوں نے کہا 3 چیزیں یہاں پر ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ تو انقلاب کرتے رہیں گے، ہم انقلاب نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 عزاداری ہے، کہ یہ ان کی روح کو اتنی گرما دیتی ہے کہ شہادت ان کے لیے شربت جیسی شیرین ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں عزاداری ہمارے روح کو گرماتی۔ آج اگر ہم یہاں پر مثلا زندہ ہیں تو عزاداری کی برکت سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز انہوں نے کہا مرجعیت ہے، یہ اپنے مرضے کے پیچھے۔ اس زمانے میں حاکم شرع اور ولی فقیہ کا عنوان اتنا واضح نہیں تھا لیکن اتنی عمومیت نہیں رکھتی تھی۔ دوسری چیز جو ہے یہ ان کے مرجع تقلید ہے، کہ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ کام چھوڑ دو تو کام چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ شیرازی نے تمباکو پینے کو حرام کہا تھا، کیونکہ برٹشرز آ گئے تھے، ہمارے یہاں پر نہیں ہو سکا، وہاں پر برٹشرز آئے، آیت اللہ شیرازی نے کہا ایسے تمباکو پینا حرام ہے۔ پوچھا کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا حرام ہے، ٹیلی گرام بھیج دیا عراق سے کہ تمباکو نوشی حرام ہے۔ جب تمباکو نوشی حرام ہے تو جو اس زمانے میں تہران میں جو بڑا تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، مجھے نہیں معلوم، جو بھی وہ وہاں کا اس وقت حکومت کرنے والا تھا، اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ بھئی وہ قلیان لا حکا جس کو کہتا ہے ہوتا کہ میں نے کہا میں نے توڑ دیا۔ کہا تم نے کیسے توڑ دیا؟ کہا آپ نے نہیں سنا آیت اللہ شیرازی نے کہا انہوں نے کہا ہوگا۔ کہا میں تو ان کی تقلید کرتی ہوں، مجھے تو ان کا حکم ماننا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چند دنوں میں برٹشرز ایران سے نکل گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر دوسرے طریقے سے آئے اور علماء کو شہید کیا گیا اور بہت سے نقصانات اپنی جگہ پر ہوئے۔ دوسری چیز مرجع ہے، اور تیسری چیز انہوں نے کہا خمس ہے۔ یہ خمس علماء کو لینے نہیں جانا پڑتا، لوگ اپنا وظیفہ سمجھ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ علماء عزت سے خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس کا جملہ تھا ایئرپورٹ پہ کہ ہمیں تو اپنی مسجد کا بل بھی بدلوانا ہو تو چندہ مانگنا پڑتا ہے، خدا را دے دو۔ یہ فرق ہے آپ کے مکتب میں اور دوسرے مکتبوں میں۔ اس لیے خدا میں نہیں کہتا کہ سب 100% صحیح ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھانی ہے، ہمیں امامت کرنی ہے، ہماری عدالت کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، آپ آ کے اصلاح کیجئے، آپ آ کے بیان کیجئے، اس میں قطعاً کوئی بھی مشکل نہیں۔ پالنے والے ان تمام علماء جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، اگر دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے،
ہمیں دین کو بہتر طریقے سے زمانے کے تقاضوں کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نئی نسلوں کی اصلاح فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کھلے عام ٹیررزم ہو رہا ہے اور دنیا بھی حیران اور پریشان ہے۔ خاص کر جو ایرانی سائنٹسٹ کی شہادت واقع ہوئی، یہ بہت ہی خطرناک گیم شروع ہو چکا ہے، اور اس خطرناک گیم کی اصل وجہ یہ کہ ٹرمپ نہیں جیتا۔ ٹرمپ جیتتا تو آہستہ آہستہ یہ گیم آگے بڑھتی۔ اب ٹرمپ ہار گیا ہے اور اسے جنوری کی کسی تاریخ میں حکومت چھوڑنی ہے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، بچے کھیلتے کھیلتے کہتے ہیں اچھا یہ کرو گے، چلو میں سب خراب کر دیتا ہوں۔ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، وہ سارا ہی خراب کر کے چلا جاتا ہے، بولو کھیلتے رہو تو بولو۔ یہ ٹرمپ یہی کرنے والا ہے، یہ بچوں کا بھی بچہ ہے، اور اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ اتنے جانے سے پہلے اسرائیل کو پوری طرح سے تسلیم کروا لے، اور آگے کے جو جو نقصانات ہیں اس کو دیکھا جائے۔ خاص کر اس شہادت کے بعد نہیں معلوم آیا کوئی فوری طور پر خلیج میں جنگ شروع ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی۔ ہماری اپنی حکومت اور ہماری اپنی فوجی کمان بھی چیزوں کو نزدیک سے بررسی کر رہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم دعا کریں، اس لیے کہ جنگ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے، اور معصوم نے فرمایا ہے دعا سے بہتر اسلحہ نہیں۔ یہ ہم جو 500 700 ہزار یہاں پر ہیں نا، اگر ہر نماز کے سجدے کے بعد کہیں کہ پالنے والے اس وقت اس جنگ کو ٹال دیں اور ہم سب کو امنیت عطا کر دیں، اس لیے کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی امریکہ سمجھتا ہے اس کا فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم نے اپنے سفیر مثلا عرب ممالک سے باہر نکال دیے تو بچ جائیں گے۔ ان کو نہیں پتہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو پھر سب کے دامن میں آگ لگتی ہے، اور پھر اسے بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تک حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی پالیسیز بہت اچھی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کھل کر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ یہ امام خمینی تھے جنہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ شیطان بزرگ امریکہ ہے اور استعمار پیر جو ہے وہ انگلینڈ ہے۔ ان دونوں کے شر سے اللہ انسانیت کو بچائے رکھے۔ اور جو بہت تعریفیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر ایک کی اچھائی ہوتی، شیطان کی بھی اچھائی ہیں، اس نے بڑی عبادتیں کی تھیں، لیکن ان عبادتوں پر اس نے مٹی پھیر دی، آگ لگا دی، جلا دیا، ختم کر دیا۔ تو ہر ایک کی اچھائی کو دیکھ کے اس کے جو عیب یا مسائل یا نقصانات ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر سے سیاستدانوں سے درخواست کروں، خدا را آپ میں سے کوئی بھی عوام کے درد کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سی پیک کے بہت اچھے ایفیکٹ آ رہے ہیں، خاص کر نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بجلی پیدا کرنے کے امکانات بڑھ گئے، اچھا ہے، ہمیں سب چاہیے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ پہلے وطن عزیز کی سلامتی، اور دوسری جہاں پر بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان کی سلامتی، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو۔ ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر کے وہ کہتے ہیں جناب فلسطینی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب وہ فلسطینی اگر ماننے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو ہم فلسطینیوں کو غیرت دلائیں گے کہ بابا قبل اول تم ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، پھر تو ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ ہم فعلاً مسلمانوں کی سلامتی کے خواہاں ہیں، چاہے وہ امارات میں ہو، بحرین میں ہو، قطر میں ہو، مسقط میں ہو، پاکستان میں ہو، اینی ویئر، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی جان مال کی سلامتی چاہیے، انسانیت کی سلامتی چاہیے۔ اور پھر کورونا والا مسئلہ جو پھر سے بڑھ رہا ہے، اس میں عرض کرتا چلوں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، پچھلے 5 یا 6 دن میں 10 بڑے ڈاکٹرز کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ وہ خدمت کر رہے،
اللہ ان پر رحمت نازل کرے انشاءاللہ تعالی. خدمت کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان خدمت کرتے کرتے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے اسٹیٹسٹکس نہیں دے رہا ہوں، یہ بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے، بلکہ ڈان اخبار نے تو کل اس کو ڈیٹیل میں بیان بھی کیا ہے. خدا را کورونا کو ہلکا مت لیجیے. اب وہ جناب یہ سازش ہے، یہ فلاں ہے، یہ موبائل سازش نہیں میرے خلاف. میرا موبائل، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرا موبائل ہر مہینے کے آخر میں ایک لسٹ دیتا ہے کہ پورا مہینہ آپ کہاں کہاں گئے، نقشہ دیتا ہے. یہ میرے خلاف سازش نہیں ہے سازش ہے. اگر مثلا وہ ویکسین میں چپ ڈال دیا جائے گا، ایک تو یقینی نہیں ہے ایسی کوئی بات، اور اگر ڈال بھی جائے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نظر آتا ہے تو آپ موبائل چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ کے گھر میں 1 مہینہ موبائل گھر میں چھوڑ کے دیکھ لیجیے. تو یہ چیزیں دیکھیں، کانسپائریسی تھیوریز کا اب ایک زمانہ آ گیا ہے. ہر چیز میں کانسپائریسی تھیوری چلتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اور اپنے اطراف والوں کو کیسے محفوظ کریں. میں نے عرض کیا، نمبر 1 ہاتھ صابن سے دھو کے 20 سیکنڈ تک صابن ہاتھ میں لگے رہنے دیں. نمبر 2 ماسک، اور نمبر 3 فاصلہ رکھیں. ہم یہ جو نہیں معلوم آئندہ جمعہ نماز جمعہ بھی ہونے والی ہے نہیں ہونے والی، اس لیے کہ کورونا جتنی تعداد پچھلے مہینوں میں انتقال کرتی تھی اب دنوں میں ہونے لگی یہ چیز. اس وجہ سے احتیاط واجب. دیکھیں میں نے کہا نا، مکتب نے اعلان کر دیا کورونا کے احتیاطات پہ عمل کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان کی بڑی قدر ہے. من احیا نفسا، جس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو مار دیا ایسے جیسے تو پوری انسانیت کو مار دیا. تو ہم کیوں کوتاہی کریں؟ ہمیں کس نے کہا ہے؟ اور تیسری چیز، اور آخری وقت تو نکل گیا ہے، کہ کورونا کی برکت سے الحمدللہ شادی کے پروگرامز بہت چھوٹے ہو گئے، اسراف کم ہو گیا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحبان ثروت اسراف کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے. خدا را، یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں امانت ہے. آپ کو قیامت کے دن اس کی پائی کا حساب دینا ہے. اگر آپ اسراف کریں گے، گناہ کریں گے، تو قیامت میں آپ کو جواب دینا ہے. اگر آپ لوگوں کی ضرورت، بلینکٹس کی زبردست مانگ ہے لوگوں کے پاس، ابھی بھی راشن کے مسائل پھر سے شروع ہو گئے ہیں، کرائے لوگوں کے پرابلمز ہو گئے، گھر کے کرائے نہیں دے سک رہے ہیں، سکولز کی فیس کے پرابلم ہے. خود نکلیے میدان میں، یہ جہاد ہے آپ کا. خود نکلیے، لوگوں کی مدد کیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ شیعیان حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح خود نکلتے ہیں. شب 19 میرے مولا روٹی کی گٹری ڈال کے کندھے پہ جا رہے ہیں. کہنے والے نے کہا، ظاہر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا حالات خراب ہیں. کہا حالات اچھے ہوں حالات برے ہوں، مجھے مومنین تک غذا پہنچانی ہے، یہ علی کی محبت کا تقاضا ہے. تو اب وہ شہادت پا گئے، تو علی کے چاہنے والے زندہ ہیں. اپنے ہاتھوں کو ٹائٹ مت کریں، اپنے ہاتھوں کو کھولیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. پالنے والے ہمارے ملک کو تمام اشرار سے محفوظ فرما دیں. جو اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں ناکام فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو کورونا سے بیمار ہوئے انہیں شفا کامل عطا فرما. ہم سب کو کورونا کی بیماری سے محفوظ فرما دے. تیری بندگی کی لذت عطا فرما دے. مومنین کی مدد کی توفیق عطا فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے. بے گناہ اسیروں کو جن کا کچھ پتہ نہیں، چاہے وہ عرب ممالک میں چاہے پاکستان میں، جلد از جلد اپنے گھر والوں تک صحیح سالم واپس لوٹا دے. پالنے والے تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو علماء کرام، مراجع کے اعظام، رہبر انقلاب، قائد ملت جعفر، جو جہاں خدمت کر رہا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.